السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل سفر تعلیم میں۔ چینل کا نام سفر تعلیم ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم سب مل کر علم کے راستے پر چلیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور آسانی سے یاد کریں گے۔ یعنی یہ چینل ایک تعلیمی سفر کا آغاز ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کی اسٹڈی میں آپ کی ہیلپ ہو سکے گی۔ ہم نے یہ یوٹیوب چینل صرف اور صرف اسی لیے بنایا ہے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد ہو سکے، تاکہ وہ گھر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اپنا سبق اچھے سے یاد کر سکیں، ان کو پڑھنے میں لکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی بھی ٹیوشن کی ضرورت نہ ہو۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچے اچھے سے پڑھیں اور ان کے رزلٹ 100% آئیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب 8 کلاس کے بورڈ کے ایگزام ہونے ہیں، تو ہم نے پورا سال محنت کرنی ہے۔ جو بچے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے ان کے، اور ان کی ایجوکیشن میں آسانی کے لیے ہم لوگوں نے یہ چینل اوپن کیا ہے، صرف اور صرف اسی لیے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیں علم کا یہ سفر آپ کے لیے ہے، اور محنت، لگن اور توجہ سے آپ ماہر ہو جائیں گے، اور ہمارا سفر تعلیم آپ کے ہر قدم پر آپ کا ساتھی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم 8 کلاس کا پہلا یونٹ پڑھیں گے۔ تو سبق کا نام کیا ہے؟ تو آپ سب لوگ اپنی بکس کھول لیں، آئینہ عربی بک، ٹھیک ہے؟ تو پھر سب سے پہلے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار سورۃ الم نشرہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی ہم سبق پڑھیں گے وہ لائف ٹائم تک ہمارے دماغ کی میموری میں سیف ہو جائے۔ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں دعا مانگ لیں، اور دعا مانگ لیں، اس کے بعد ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ رف کاپیاں اوپن کر لیں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ نام کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ الاسم۔ الاسم۔ اب جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے اپنے الاسم کے سامنے اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے اس بچی کا نام ہے سیدہ فصیح شہزادی، اس نے نام لکھ دیا ہے، اور نام میں آپ نے کوئی بھی اعراب نہیں لگانے تاکہ ٹیچرز آپ کا نام آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آگے لکھنا ہے الاسم الابی، یعنی کہ فادر کا نام۔ جو بھی آپ کا فادر کا نام ہے آپ نے وہ فادر کا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ سیدہ فصیح شہزادی کے فادر کا نام فیض الحسن ہے، اس نے لکھ دیا۔ نیکسٹ آپ لکھیں گے الکراسو۔ الکراسو کا مطلب ہے کاپی۔ کاپی کون سی ہے؟ عربی کی ہے، تو عربی کو عربی میں کس طرح لکھیں گے؟ العربیاتو۔ پھر جماعت لکھتے ہیں، جماعت کو عربی میں کہتے ہیں الصفو۔ تو ہماری جماعت کون سی ہے؟ 8 کلاس ہے نا، 8ویں جماعت ہے، تو 8ویں جماعت کو عربی میں لکھیں گے الصف الثامن۔ الصف الثامن یعنی کہ 8ویں جماعت۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا سبق سے۔ یونٹ 1 اوپن کر لیں تمام بچے، اور ساتھ میں آپ نے رف کاپی اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور لکھ کے یاد کرنا ہے، اور لکھ کے یعنی کہ لکھتے جانا ہے اور ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ لکھ کر یاد کریں گے تو آپ کی املا میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، اور آپ کو اچھے سے یاد ہوگا، وہ سبق آپ کو بھولے گا بھی نہیں، اور آپ کو لکھنے میں بھی آپ کا ہاتھ بھی تیز چلے گا، ٹھیک ہے؟ جلدی سے اب رف کاپیاں اوپن کریں، اور ساتھ میں بکس بھی اوپن کر لیں۔ چلیں اب ہم پڑھیں گے یونٹ 1 آئینہ عربی کلاس 8۔ تو ہم پیج نمبر کون سا نکالیں گے؟ پیج نمبر 1۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ الدرس الاول، پہلا سبق۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ سب سے پہلے تو ہمیں یونٹ کا نام اچھے سے آنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کے فرسٹ یونٹ کا کیا نام ہے تو آپ اچھے سے بتا سکیں۔ تو یونٹ کا نام کیا ہے؟ الزوجۃ الوفیۃ، وفادار بیوی۔ الزوجۃ کہتے ہوئے زا کو سیٹی، یعنی کہ زا میں سیٹی کی آواز آئے، کیونکہ زا
سیٹی اور سختی والے حرف میں سے آتا ہے زا، سین، صاد، یہ 3 حرف ہوتے ہیں سیٹی اور سختی والے، تو اس میں سیٹی کرنی ہے۔ الزوجاتو، الزوجاتو، الزوجاتو کا مطلب ہوتا ہے بیوی۔ الوفیتو، وفادار، اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الزوجات الوفیتو، الزوجات الوفیتو، وفادار بیوی۔ آگے پڑھیں، السیداتو، 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 ختیجاتو، ختیجاتو۔ آگے ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور عربی میں کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، سبق کا کیا نام ہے؟ الزوجۃ الوفیۃ، وفادار بیوی، السیدۃ ختیجۃ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا۔ چلیں، رضی اللہ عنہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، حضرت ختیجہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اب الفاظ معنی پڑھتے ہیں، السیدۃ، السیدۃ سردار، السیدۃ سردار، السیدۃ سردار، بنتن بیٹی، بنتن بیٹی، بنتن بیٹی، الزوجۃ الاولی، الزوجۃ الاولی مطلب ہے پہلی بیوی، الزوجۃ الاولی پہلی بیوی۔ عاشت، اس نے زندگی بسر کی، عاشت اس نے زندگی بسر کی، عاشت اس نے زندگی بسر کی۔ مالن، مال یا دولت، ان دونوں میں سے ایک الفاظ آپ یاد کر لیں، یعنی کہ میننگ، یا مال کر لیں، مالن میں نے مال، یا دولت کر لیں، دونوں میں سے ایک یاد کرنا ہے۔ آگے ہے سافارہ، اس نے سفر کیا، سافارہ اس نے سفر کیا، سافارہ اس نے سفر کیا۔ آگے پڑھیں، الی بلاد الشام، الی بلاد الشام ملک شام کے شہروں تک، الی بلاد الشام ملک شام کے شہروں تک۔ رآ اس نے دیکھا، رآ اس نے دیکھا، اور رآ کون سا گرامر کی روح سے؟ یہ فعل ماضی بھی ہے۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں، میسرۃ حضرت ختیجہ کا غلام، میسرۃ حضرت ختیجہ کا غلام، میسرۃ حضرت ختیجہ کا غلام۔ وفیر، وافر یا زیادہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک یاد کر لیں، وفیر وافر یا زیادہ۔ الزوجۃ بیوی، الزوجۃ بیوی، الوفیۃ وفادار، الوفیۃ وفادار۔ اسن عمر میں زیادہ بڑی، اسن عمر میں زیادہ بڑی۔ بخمس عشرۃ سنۃ 15 سال تک، بخمس عشرۃ سنۃ 15 سال تک۔ آگے چلتے ہیں، نشأت اس نے، نشأت اس نے پرورش پائی، نشأت اس نے پرورش پائی، اور یہ گرامر کی روح سے فعل ماضی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اشرف نساء قریش، اشرف نساء قریش، اس کا مطلب ہے قریش کی عورتوں میں سب سے باعزت، قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ باعزت۔ نیکسٹ چلتے ہیں، الرحلۃ، الرحلۃ پڑھتے ہوئے دیکھیں ایسے پڑھنا ہے، حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو ہا کو کیسے ادا کریں گے؟ اور رحلۃ، اور رحلۃ جیسے سانس لیتے ہیں نا، سانس لیتے ہوئے ہم نے ہا کو ادا کر دینا ہے حلق سے۔ اور رحلۃ سفر، اور رحلۃ سفر، جھٹکا بھی نہیں دینا، سانس لیتے ہوئے ہم نے اس کو ادا کر دینا ہے۔ اور حمزہ را زبر اور، اب را کو ہا سے ملائیں گے، را ہا زے رح۔ نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے، عادہ وہ لوٹا یا واپس آیا، ربحن
نفع یا فائدہ، سامعت اس نے سنا، سامعت اس نے سنا، فا پس پھر یا تو، ان میں سے کوئی ایک کر لیں، تو میرے خیال سے یہ والا کر لیں، فا پھر، فا پھر۔ نیکسٹ پڑھیں گے الشیء الکثیر، بہت سی چیزیں، الشیء الکثیر بہت سی چیزیں، من خبرہ اس کی خبروں سے، من خبرہ اس کی خبروں سے، فی الخامسۃ والعشرین 25ویں سال میں، فی الخامسۃ والعشرین 25ویں سال میں۔ نیکسٹ پڑھیں گے قبل البعثۃ، نبوت سے پہلے، قبل البعثۃ نبوت سے پہلے۔ آگے پڑھیں ینقطع، ینقطع، ینقطع کا مطلب ہے خلوت اختیار کرتا ہے۔ خلوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بندہ تنہائی پسند کرتا ہے، تنہا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت۔ ینقطع خلوت اختیار کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے نازل، نازل ہوا، نازل نازل ہوا۔ نیکسٹ ہے مرتجفا، کانپتے ہوئے، مرتجفا کانپتے ہوئے یا کپ کپاتے ہوئے، دونوں میں سے جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ یاد کر لیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے امارا، اس نے حکم دیا، امارا اس نے حکم دیا۔ امارا گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھنا ہے امارا اس نے حکم دیا، تبلیغ الرسالۃ، رسالت کی تبلیغ، تبلیغ الرسالۃ رسالت کی تبلیغ۔ نیکسٹ ہے شراکت، وہ شریک ہوئی، شراکت وہ شریک ہوئی۔ ایذاء تکلیف دینا، ایذاء تکلیف دینا۔ نیکسٹ ہے اعجبت، عجیب ہے، اعجبت عجیب ہے، اور یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ فعل ماضی۔ نیکسٹ ہے تزوجہا، اس خاتون سے شادی کر لی، ہاں یہ ہے تزوجہا، اس خاتون سے شادی کر لی۔ امانتہ، اس کی دیانتداری، امانتہ اس کی دیانتداری۔ فی الاربعین 40 سال میں، فی الاربعین 40 سال میں۔ یخلو وہ تنہا ہوتا ہے، اللیالی راتیں، اللیالی راتیں۔ نیکسٹ یہ لفظ ہے العدیدۃ کئی، العدیدۃ کئی۔ فرجع پھر وہ واپس گیا، فرجع پھر وہ واپس گیا۔ اخبارہ اس نے خبر دی، اخبارہ اس نے خبر دی۔ لما جب، بالدعوۃ دعوت دینے کا، بالدعوۃ دعوت دینے کا۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ ایمان لایا۔ لاقا اس نے ملاقات کی، لاقا اس نے ملاقات کی۔ چلیں نیکسٹ پڑھتے ہیں عناتن، مشقت یا تکلیف، عناتن مشقت یا تکلیف، دونوں میں سے کوئی ایک یاد کر لیں۔ صابغات مؤمنات، صابغات، تا کو میم سے ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے، کیونکہ میم مشدد آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نون مشدد اور میم مشدد کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حمزہ ساکن آ رہا ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ صابغات مؤمنات، صابغات مؤمنات، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صبر کرنے والی مومن عورتیں، صبر کرنے والی مومن عورتیں۔ 10 سنوات 10 سال، 10 سنوات 10 سال۔ عام الحزن غم کا سال، عام الحزن غم کا سال۔ نیکسٹ ہے سما اس نے نام رکھا۔ نیکسٹ ہے ماتا فوت ہوا، ماتا فوت ہوا۔ لحسن اشراقیہا اس خاتون کے حسن سلوک کی وجہ سے، یعنی کہ خاتون کا مطلب ہے حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا حسن سلوک کی وجہ سے۔
صدقتنی، اس خاتون نے میری تصدیق کی. صدقتنی، اس خاتون نے میری تصدیق کی. نیکسٹ ہے وواسطنی، اور اس نے میری غم خواری کی. غم خواری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھ بانٹنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، اس کو غم خواری کہتے ہیں. رزقنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. ہم پڑھیں گے نہر، نہر یا دریا، دونوں میں سے کچھ ایک یاد کر لیں. ناصابن، بیماری. پھر ہے نیکسٹ قوسابن، قوف دو نقطے والا قوف ہو رہا ہے، اسے موٹا پڑھنا ہے. قوسابن، چمکدار موتی. نیکسٹ سغابن، شور. سغابن، شور. خویلیدن، حضرت خدیجہ کے باپ کا نام. خویلیدن، جو خویلیدن کا مطلب کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کے باپ کا نام. فی بیتی شرافن، معزز گھر میں. فی بیتی شرافن، معزز گھر میں. اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ بہت سے بچے لکھنے میں بھی مسٹیک کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے توجہ سے لکھنا ہے. فیتعبدو، فیتعبدو، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. لفظ کیا ہے یہ؟ فیتعبدو. آمنت بھی، وہ مجھ پر ایمان لائی. آمنت بھی، وہ مجھ پہ ایمان لائی. بعد البعثتی، نبوت کے بعد. بعد البعثتی، نبوت کے بعد. یہ 64 الفاظ معنی ہو چکے ہیں کمپلیٹ، میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں. اس کو اچھے سے یاد کریں، بار بار ویڈیو کو سنیں، بار بار لکھ لکھ کے یاد کرنا ہے. کاپی پہ الفاظ بھی لکھنے ہیں اور معنی بھی لکھنے ہیں تاکہ املا کی کوئی غلطی نہ نکلے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر انشاءاللہ اس کا ریڈنگ کریں گے. اور یہ الفاظ میں نے آج ہو گئے کمپلیٹ. یہاں پہ آپ کی ویڈیو ہوتی ہے کلوز. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.